السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا فہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں بہت ہی اچھی کارگزاری اس بیان میں کی گئی ہے، جزاک اللہ۔ اللہ سے لینے کا راستہ، اللہ سے اپنے کام بنانے کا راستہ، اس لیے عائشہ فرماتے تھے کہ بچے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ میرے والدین پہ جب ایک حال آیا تھا تو اس حال میں انہوں نے کیا کیا، اللہ کی طرف بھاگے تھے یا اللہ کے غیر کی طرف بھاگے تھے۔ طلباء جو ہے اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ پر، ہمارے مدرسے پر حال آیا تو ہمارے استادوں نے کیا کیا۔ ہمارے رائمنڈ میں بیرون کے طلباء بہت پڑھتے ہیں تو ان کے ویزے ویزوں کے مسئلے آتے رہتے ہیں، ویزا نہیں بڑھا رہے، حکومت رد کر رہی ہے، تو اب ہم حاجی صاحب کے پاس پہنچ جاتے تھے تو حاجی صاحب فوراً اس عمل کو کراؤ، اس پہ بیٹھاؤ، اس عمل کو کراؤ، اس پہ بیٹھاؤ۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں فوجی سے بات کر لو، فلاں وزیر وہ جو ہے نا اس کو فون کرو۔ اب ان طلباء کو پتا چل گیا، اب سارے مدرسے والے عمل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی جو مبتلا بھی ہیں ان سے زیادہ کرواؤ۔ یہاں کیا کہتے ہیں، حضرت دعا کر دے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا پیٹ میں تیرے درد ہو رہا تو میرے سے دعا کروائے گا، میں اتنی کہوں گا نا اللہ تجھے شفا دے گا، اتنی کہہ دوں گا، اس سے زیادہ کیا کہوں گا۔ لیکن درد تیرے پیٹ میں ہو رہا، تو جس تڑپ کے ساتھ مانگے گا اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ جو تکلیف تجھے ہے، جس کو تکلیف ہے اس کو ہم دعا والا بنانا چاہتے ہیں، اور تو حضرت سے کہتا ہے حضرت دعا کر دو۔ دعاؤں کی پرچیوں کی اتنی بھرمار جمع ہو جاتی ہے ہمارے پاس، اور پھر کہتے ہیں حضرت خصوصی دعا کیجیے گا، خصوصی وقت کے لیے تو ہی رہے گی، خصوصی دعا کے اما عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا، سارا مدینہ کوہرام میں سید الانبیاء پہ پریشانی کے پہاڑ گرے ہوئے، صدیق اکبر پہ غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، میرے لخت جگر پر الزام انگلی اٹھ گئی، 3.5 گواہی پوری، آدھی گواہی باقی ہے۔ کیا مدینے کا منظر ہیبتناک ہولناک بنا ہوا، صحابہ کے حلق سے لقمہ نہیں اترتا، پانی کا گھونٹ نہیں اترتا۔ مسئلہ حل نہ کرنا۔ ساری سیرت کی کتابوں میں ہے کہ سارے مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے اور مبتلا بہا اس کو پتہ ہی نہیں، اما عائشہ کو پتہ ہی نہیں۔ اب جب پتہ چلا اما عائشہ کو جب پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو وہ جا رہی تھی قضاء حاجت کے لیے، وہ بھی وہ جب پریشانی ہوتی ہے نا، آدمی بیٹھا ہوا ہو قضاء حاجت کے لیے، سامنے سے سانپ آ جائے تو پیشاب پشاب سب اوپر چلا جاتا ہے۔ اتنا بڑا سنگین الزام امام الانبیاء کی چہیتی کے اوپر، سید الانبیاء کی محبوبہ کے اوپر، اس قدر سنگین خوفناک۔ جب مبتلا بہا پریشان ہوئی اور اس کو پتا چلا اس کی پریشانی پر جو عرش ہلا ہے، تو پھر وہاں سے برات ظاہر، پھر یہ ناز ہے، یہ انداز ہے، اسی لاڈلی کا یہ مقام ہے کہ جب کہا کہ جا حضور کا شکریہ ادا کر، میں کیوں شکریہ ادا کروں؟ یہ اما عائشہ کے علاوہ کوئی کہے تو شاید مفتی حضرات کفر کا فتویٰ لگا دے کہ نبی کے شان میں یہ بات کرنا شاید کفر کے زمرے میں آئے۔ میں کہا ان کا کیوں شکریہ ادا کرنا، میں اپنے رب کا کیوں نہ شکریہ کروں جو 7 آسمان کے اوپر سے میری صفائی پیش کر۔ یا تو غیر اللہ سے چاہتے ہیں، غیر اللہ سے چاہتے ہیں براہ راست، اور یا اللہ سے چاہتے ہیں لیکن غیر اللہ کے واسطے سے، کہ فلاں بزرگ سے کرا لو، فلاں پیر سے کرا لو، فلاں شیخ سے کرا دو، فلاں استاد سے کرا لو۔ براہ راست اللہ سے کرانے کی ہمارے میں عادت نہیں پڑی،
ایک سیاسی آیا بڑا مشہور آدمی پاکستان میں، تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اور غصے ہوئے، انہوں نے کہا تم سیاسیوں کا مزاج یہ ہے کہ تم لوگوں کا کام کرتے ہو لیکن اس طریقے سے کرتے ہو کہ جب بھی اس پر ضرورت آئے، جب بھی یہ پریشان ہو، پھر تمہارے پاس اس کو باندھے رکھتے ہو اپنے ساتھ۔ ہم لوگوں کو ان اعمال کی طرف لگاتے ہیں کہ جب بھی اس پر کوئی مسئلہ ہے وہ عمل کرے، کام کروا لے۔ عمل کریں کام کروا، حضور نے یہی کیا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو اسی پہ ڈالا۔ ہر مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے لیے، چایا گھر میں نہیں، اچھا پھر چلے گئے نماز کے لیے، پھر آئے کچھ آیا گھر میں نہیں، پھر چلے گئے نماز کے لیے۔ حالانکہ مدینہ منورہ میں اگر اشارے کنائے سے بھی کسی گھر میں خبر پہنچ جاتی کہ حضور بھوکے ہیں، گھر میں ان کے کچھ نہیں ہے، تو کیا نہیں بھیجتے؟ صحابہ نہیں بھیجتے؟ صحابہ تو اپنا سب کچھ حضور پہ نچھاور کرنے کو تیار رہے۔